واقعات پیش آ رہے ہیں. اگر ایمان قبول کرنے کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ ہدایت بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. حقیقت بات ہے، یہ بات ضمنی طور پہ کہتا ہوں. ایمان دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی نعمت ہے اس دھرتی کے اوپر تو وہ صحت ہے. اور اس کے بعد یہ نعمتیں ہیں، دولت کا ہونا، رزق کا ہونا، اچھی اولاد کا ہونا. یہ ایمان نہ ہو تو انسان کا بیڑا غرق ہے. صحت نہ ہو تو بتائیے، ایک بندے کی صحت ہی نہیں ہے، اس کو دنیا کی کوئی نعمت اچھی لگتی ہے؟ اس کے گھر میں خوشی ہو، اس کے گھر میں غم ہو، اس کو کیا لگے؟ وہ تو بیمار ہے، وہ تو مریض ہے. تو ہمیں ہمیشہ ایمان کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، بیماریوں سے بچا کے رکھے. اور میرے بھائیو، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور پیشین گوئیوں کا جو باب ہے، خالی ایک تو معجزات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. معجزات کے اوپر آپ کو بتایا تھا امام نووی نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ 1200 معجزات صحیح سند سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ معجزات اور بھی متعدد ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی، وہ پوری ہوگی. نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی، وہ پوری ہوگی. نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی، وہ پوری ہوگی. اور انہی کتابوں کے اندر ایک چیپٹر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. جیسے امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا، دجال کا آنا، علامات قیامت میں. یہ لمبی چوڑی باتیں موجود ہیں، لیکن جو مشہور پیشین گوئیاں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک سیدنا حسن کی بات آ رہی ہے تو یہ بھی سن لیجئے. حضرت علی بیان کرتے میں عراق میں تھا اور حضرت علی عراق میں موجود تھے، اور وہ اپنے اصحاب کو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں